ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانصر علینا خزائنک علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کنیزان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں، حمد و ستائش اور شکر اس پروردگار عالم کے لیے جو قدیم الاحسان ہے، جس کے احسان ہم پر مسلسل نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے قلب میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت پیوست کی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے چند جملوں سے اپنی مجلس کی ابتدا کرنا چاہتی ہوں۔ دعائے عرفات کے اگر آخری صفحات، آخری صفحے اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو مولا حسین نے جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، مولا نے اس ذکر کے ساتھ اور چند جملوں کو ملا کر خدا کی حمد و ثنا اس طرح کی ہے کہ حمد مخصوص ہے اس کے لیے جو پروردگار عالم نے قرآن میں ان آیت میں ارشاد فرمایا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ ہم جانتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے عیب ہے اور میں ہی اپنی ذات پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد امام نے مزید 7-8 جملوں کو پڑھا، سارے جملے تو پیش نہیں کر پاؤں گی، چند جملوں کو سماعت فرماتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین، یعنی جو آیے کریمہ کا انداز ہے اسی انداز سے، اسی طرح سے مولا نے مزید یہ جملے کہے دعاؤں میں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا کہتے ہیں اس کے بعد کہ تو عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے اور میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام معصوم امام
یہ فرما رہے ہیں کہ میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہاں پر ذرا سا ہم غور و فکر کریں کہ عزیزان گرامی، مجھ جیسے حقیر گنہگار پر جب کبھی مصیبت آ جاتی ہے تو کبھی کبھی زبان سے شکوہ شکایت نکل جاتی ہے کہ کیا پروردگار، تجھے میں ہی ملی، تو نے ہی مجھ پر یہ سب مصیبتوں کو ڈھا دیا۔ لیکن بجائے کہ ہم اپنی زبان سے شکوہ اور شکایت کریں، مولا حسین کے ان جملوں کو یاد کریں، اور مولا جو معصوم ہے وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں، تو مجھے خود یہ غور و فکر کرنا چاہیے اس دعا پڑھنے کے بعد ان جملوں پر کہ مجھے کتنا استغفار کرنا چاہیے، مجھے کتنی توبہ کرنی چاہیے۔ اور حدیثوں کو ہم جانتے ہیں عزیزان گرامی کہ استغفار کی فضیلت کیا ہے، توبہ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو خدا نے قرآن میں کہا میں توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں۔ اور جب انسان یقیناً سچا استغفار کرے تو سارے گناہ نہ صرف معاف ہو جاتے ہیں عزیزان گرامی، مگر نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہو۔ اور جب وہ استغفار کر لے بندہ، یقیناً اس کی ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مولا کے اس جملے پر پہنچ کر میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ مولا تو کہہ رہے میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں، کیا میں بھی استغفار کرنے والوں میں سے ہوں؟ کیا میں نماز شب پڑھتی ہوں؟ کیا میں نماز شب پڑھ کر یقیناً اپنے گناہوں پر ندامت اور پشیمانی محسوس کرتی ہوں؟ کیا میں العفو کہتے ہوئے پروردگار عالم سے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ واقعاً استغفار کرتی ہوں، توبہ کرتی ہوں؟ بس عزیزان گرامی، یہ وہ مہینہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہی توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اور معصومین کی حدیث سے بھی ہم آشنا ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان گزر جائے اور وہ نہ بخشا جائے، اس پر گناہ کا بوجھ رہ جائے۔ بس یہی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ مولا کے ان جملوں کا واسطہ پروردگار ہمیں بھی اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمانا۔ اور عزیزان گرامی، حدیث میں ملتا ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں خدا کی رضا انہیں حاصل ہوتی ہے۔ پھر مولا حسین نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الموحدین، یعنی امام کہتے ہیں تیری توحید کا اقرار کرنے والوں میں سے ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من السائلین۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ میں سائلین یعنی تجھ سے سوال کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی امام بیدار کر رہے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس سے سوال کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی کسی مخلوق سے سوال نہیں کرنا چاہیے عزیزان گرامی، سب سے پہلے اس پروردگار عالم سے ہم سوال کریں، اور جب سوال کریں، جب دعا کریں تو خیال کریں کہ دعا کے کچھ شرائط بھی ہے، دعا کے کچھ آداب بھی ہے۔ جیسے آگے میں نے بیان کیا کہ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب تم دعا کی ابتدا کرو تو سب سے پہلے استغفار کرو، کیونکہ استغفار جب انسان سچے دل سے کرتا ہے، چاہے وہ ایک مرتبہ دل سے کہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، بس اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کا سوال خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جاتا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، معصومین علیہ السلام نے بڑی بہترین حدیث قرآن کے متعلق بیان کی ہے، انہی میں سے ایک حدیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جن آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں
پھر وہ قیامت کے خوف سے گریہ وزاری نہیں کرے گی۔ یعنی عزیزان گرامی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے وقت اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں تو قیامت کے خوف سے یہ آنکھیں گریہ وزاری نہیں کرے گی۔ حدیثوں روایتوں میں آیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اس کا باطنی حسن یہ ہے کہ جب تم تلاوت کرو تو غمگین آواز میں تلاوت کرو، اور قرآن کی تلاوت کے وقت کوشش کرو کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ غمگین آواز سے تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ بس یہی آنسو کا نکلنا یقیناً قیامت میں امن و امان عطا فرمائے گا۔ آئیے عزیزان گرامی، سورہ قدر کے فوائد کو سماعت فرماتے ہیں۔ سامعین کو یاد ہی ہوگا کہ کل ہم نے 35 فائدے سنے تھے۔ آج 36ویں فائدے سے ابتدا کرتے ہیں کہ ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے جمعے کے دن کے لیے ایک خاص رحمت کی ہوا مقرر کی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، مگر جمعے کے دن نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ جو کوئی سورہ قدر پڑھے تو رحمان اسے 1000 رحمت اور ان کا دوسرا ثواب عطا کرتا ہے۔ خدا کی رحمت پانے کا بہترین آسان طریقہ ہے یہ سورہ قدر۔ 37واں فائدہ، امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحوموں کی قبر پر 7 مرتبہ سورہ قدر اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب صاحب قبر کو بخش دیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے صاحب قبر اور پڑھنے والے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ قدر کا 38واں فائدہ، فوائد القرآن میں ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام شب و روز کی تمام نمازوں میں پہلی ہی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد قل هو اللہ سورہ توحید پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ قدر کو ترک نہ کرے، پہلی ہی رکعت میں پڑھ لیا کریں۔ 39واں فائدہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ قدر کو نماز فرض میں پڑھے، یعنی فرض نمازوں میں پڑھے، تو اسے غیب سے آواز پہنچتی ہے کہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو عزیزان گرامی، گناہ معاف کرنے کا یہ عمدہ عمل ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ 40واں فائدہ، پھر آپ ہی نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ قدر کو خزانے پر پڑھے گا وہ خزانہ محفوظ رہے گا۔ سورہ قدر کی تفسیر میں آج تفسیر نور الثقلین کی کچھ روایت آپ کی سماعتوں کے نذر کرنا چاہتی ہوں۔ اصول کافی میں روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب ماہ رمضان آ جائے تو اس میں بھرپور انداز میں محنت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اس ماہ میں رزق تقسیم ہوتا ہے، اموات لکھی جاتی ہے۔ اس ماہ میں بیت اللہ کا حج مقرر کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 19ویں رمضان المبارک کو تقدیر بنتی ہے، 21ویں رات کو فیصلہ ہوتا ہے اور 23ویں رات کو دستخط ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا شب قدر کو 21ویں اور 23ویں رمضان المبارک کی راتوں میں تلاش کرو
ان دونوں راتوں میں 100 رکعت نماز پڑھو، یعنی دونوں راتوں میں 100 رکعت نماز پڑھو، اور دونوں راتوں کے آغاز میں غسل کرو۔ جب ہمارے امام علیہ السلام یہ فرما رہے تھے تو ایک سائل نے امام سے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھ سے اتنا نہ ہو سکے تو پھر میں کیا کروں؟ یعنی میں یہ نماز کی جو 100 رکعت نماز امام نے بتائی، یہ نمازوں کو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکوں تو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ کر پڑھو۔ پھر سائل نے عرض کیا اگر بیٹھ کر نہ پڑھ سکوں تو؟ آپ نے فرمایا پھر بستر پر لیٹ کر پڑھو۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم رات کے پہلے حصے میں نیند کر لو اور بعد میں بیدار ہو کر ساری رات عبادت کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور اس ماہ میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں، اس مہینے میں مومن کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اسے یعنی اس مہینے کو مرکوز یعنی ماہ مرکوز کے نام سے یاد کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، تفسیر نمونہ میں ایک سوال درج ہوا ہے کہ کیا گزشتہ امتوں میں بھی شب قدر تھی؟ یعنی بہت ہی آسان لفظوں میں اس پوری روایت کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں کہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا اس امت سے پہلے دوسری امتوں کے اوپر بھی پروردگار عالم نے شب قدر کو نازل کیا ہے؟ تو جواب میں یہ لکھا ہے کہ ہم سے پہلی امتوں کے لیے پروردگار عالم نے شب قدر کو نہیں رکھا ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے اس سلسلے میں کہ خدا نے میری امت کو شب قدر عطا کی ہے، گزشتہ امتوں میں سے یہ کسی کو بھی یہ نعمت نہیں ملی تھی۔ یعنی یہ حدیث صاف یہ بتاتی ہے کہ گزشتہ کسی امت کو یہ نعمت نہیں ملی تھی، مگر پیغمبر خدا کہہ رہے کہ یہ میری امت کو شب قدر عطا ہوئی ہے۔ ایک اور سوال دیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے، اور سوال اس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ شب قدر ہر سال آتی ہے، شب قدر کی تکرار ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب شب قدر جو ہر سال آتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا مطلب یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن اس شب کو نازل ہوا تھا تو کیا بس وہی ایک شب قدر تھی، یا ہر سال جو ماہ مبارک رمضان میں شب قدر آتی ہے یہ شب بھی اسی شب قدر کی طرح سے بابرکت ہے؟ تو اس کے جواب میں مفسرین نے کہا ہاں، یہ سب ہمیشہ سے اسی طرح سے بابرکت رہے گی، اس لیے کہ قرآن کے اسی سورے میں اس کا جواب ہمیں مل چکا ہے۔ اسی سورے میں ہم سے یہ فرمایا گیا ہے، یعنی سورہ قدر میں ہی یہ فرمایا ہے کہ ملائکہ اس رات کو نازل ہوتے ہیں اور جو کچھ پروردگار عالم کی جانب سے جو احکام لے کر آتے ہیں فرشتے ملائکہ، وہ جو احکام ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہر شب قدر میں قیامت تک ایسے ہی لاتے رہیں گے۔ یعنی اس پوری روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ جب قرآن نازل ہوا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی رات شب قدر تھی، نہیں عزیزان گرامی، شب قدر کی تکرار تو ہوتی ہی رہے گی، بلکہ دنیا کے اختتام تک یعنی دنیا کے ختم ہونے تک ہر سال یہ شب قدر کی تکرار ہوتی ہی رہے گی۔ سورہ قدر کی مزید تفسیر انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ آئیے دعا کریں پروردگار عالم سے کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ جلد سے جلد ہمارے امام آئے اور انہی کے لبوں سے ہم تفسیر کا درس سنیں اور اپنے پیاسے دلوں کو سیراب کرے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔
عزیزان گرامی، ہم مسلسل مختلف حقوق کو سماعت فرما رہے ہیں، اور کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے نصیحت طلب کرنے والے کا حق سنا تھا، یعنی اس کا حق کہ جسے ہم نصیحت کرتے ہیں اور جو ہم سے نصیحت لیتا ہے۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم نصیحت کرنے والے کا حق سنیں گے، یعنی جو نصیحت کرتا ہے اس کا حق ہم پر کیا ہے۔ کتاب آئین حقوق میں روایت ملتی ہے کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نصیحت کرنے والے کا حق یوں فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے والے کا حق یہ ہے کہ اس سے نرمی و خاک ساری کے ساتھ پیش آؤ، یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو نصیحت کر رہا ہے اس کے ساتھ جب پیش آئیں تو تواضع کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قلبی طور پر اس کی طرف جھک جاؤ، اس کی طرف کان لگاؤ تاکہ اس کی بات کو سمجھ جاؤ۔ یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلبی طور پر یعنی دل سے اس کی طرف جھک جاؤ اور اس کی طرف کان لگاؤ، یعنی جب کوئی نصیحت کر رہا ہے تو تمہارے کانوں سے تمہیں سننا ہے بہت توجہ کے ساتھ، اور قلب کے طور پر بھی یعنی دل سے، یعنی تمہارے دل کو اس کی طرف اس طرح سے موڑو کہ تم اس کی طرف جھک جاؤ، یعنی یہ نہیں کہ کوئی نصیحت کر رہا ہے اور ہم کانوں سے تو سن رہے ہیں لیکن ہمارا دل کہیں اور پر ہے، ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں لیکن صرف کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن ہماری جو قلبی توجہ ہے وہ اس کی طرف نہ ہو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دل سے تم اسے سنو، کان لگا کر سنو۔ پھر امام کہتے ہیں کہ پھر اس کی نصیحت کے بارے میں غور و فکر کرو، اگر اس کی بات صحیح ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرو، یعنی ہمیں چاہیے کہ سننے کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے، اگلا قدم، کہ اس پر غور و فکر کرے کہ کیا کہا جا رہا ہے ہم سے، اور اگر وہ بات صحیح ہے، آج ہمیں کوئی صحیح بات پتہ چل رہی ہے تو فوراً امام کہہ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ادا کرو۔ ہم سوچے کہ کیا ہم نصیحت سنتے ہیں تو کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرنے کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا بتایا، تو امام علیہ السلام نے آگے بیان کیا کہ اور اس کو قبول کر لو، یعنی خدا کا شکر بھی ادا کرو، اور جو تم نے سنا ہے، جس پر غور و فکر کیا ہے، اس نصیحت کو تم قبول کر لو اور اس کی نصیحت کی قدر کرو، یعنی اس کی نصیحت کو قبول بھی کرو اور اس کی قدر بھی کرو، اور اگر اس کی بات صحیح نہیں ہے تو اس پر مہربان رہو۔ پھر امام آگے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، یعنی وہ تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارا بھلا چاہنے والا ہے، اس نے تمہارے ساتھ کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر اس کی کسی بات کے لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے یہ بات صحیح نہیں کہی ہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی بات صحیح نہیں کہی ہے، تو تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا ارادہ تو نیک تھا، تمہیں یہ خیال آنا چاہیے کہ نہیں اس کا ارادہ تو نیک تھا لیکن کوئی اشتباہ ہو گیا ہے، اور شک اور اشتباہ پر سزا نہیں دی جاتی ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ خدا کی عنایت و قدرت کے علاوہ کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری نظر میں اس شخص کو سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے جو محبت و شفقت کے ساتھ تمہیں نصیحت کرے، یعنی اگر کوئی انسان تمہیں محبت و شفقت کے ساتھ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تو پھر تمہاری نظر میں وہ سب سے زیادہ
محبوب ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، نصیحت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک ایمان افروز واقعے کو سماعت فرماتے ہیں، جس سے ہمیں نصیحت کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا اور ہم اس واقعے سے عبرت بھی حاصل کر پائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک نصیحت کی کلام کے اثر سے انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے ایک شہر بنایا، اور وہ اتنا اچھا اور عمدہ بنایا کہ اس وقت میں ایسا دوسرا کوئی شہر تھا ہی نہیں۔ پھر لوگوں کو اس نے کھانے کی دعوت دی اور سب لوگوں کو بلایا، انویٹیشن دیا، دعوت دی، اور سب لوگ آئے، انہوں نے کھانا کھایا۔ اس بادشاہ نے شہر کے دروازے پر کچھ لوگوں کو تعینات کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ جیسے ہی کھانا کھا کر لوگ نکلیں گے تو جیسے جیسے لوگ نکلتے جائے تم پوچھتے رہنا کہ اس شہر میں کوئی عیب ہے، اور اگر کسی نے عیب نکالا نہیں تو پھر مجھے بتانا، اور اگر کوئی عیب بیان کرتا ہے تو بھی مجھے بتا دینا۔ اب لوگ آتے گئے اور کھانا کھاتے گئے، اور جب کھانا کھا کے یہ لوگ نکلتے تو جو شخص کو تعینات کیا تھا وہ لوگ انہیں پوچھتے کہ بھئی اس شہر میں تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ ویسے تو کسی نے عیب نکالا ہی نہیں۔ سب لوگ کھانا کھا کر چلے جاتے تھے، کسی نے عیب نہیں نکالا، آتے گئے اور جاتے گئے۔ لیکن اب 3 لوگ ایسے آئے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس شہر میں کوئی عیب نظر آیا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس شہر میں 2 عیب ہے، اس شہر میں 2 کمیاں ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کون سی کمیاں ہیں، اس لیے کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر کمیاں وہ بتائے، عیب بتائے تو مجھے بتا دینا۔ تو اب کہا کون سی کمیاں ہیں؟ کہا ایک تو یہ کہ یہ مکان برباد ہو جائے گا، یہ مکان خراب ہو جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ اس کا مالک مر جائے گا، وہ قائم نہیں رہے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اب ان لوگوں نے سنا تو ان کو حکم تھا کہ فوراً بادشاہ کو اطلاع دی جائے، بتایا جائے۔ اب یہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ کو بات سنائی۔ جب بادشاہ نے بات سنی تو ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا مکان ہے کہ جو کبھی خراب نہیں ہوگا اور اس کا مالک بھی کبھی نہیں مرے گا؟ اب انہوں نے جواب دیا کہ وہ آخرت کا مکان ہے جو کبھی خراب نہیں ہوگا اور مالک اس کا رہ کر ہمیشہ اس میں عیش و آرام پائے گا۔ عزیزان گرامی، اب بادشاہ سمجھ گیا کہ آخر یہ لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں، کہ جس گھر کو اس نے بنایا ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ اگر کوئی گھر باقی رہے گا تو وہ صرف اور صرف آخرت کا گھر باقی رہے گا، اور اگر وہ آخرت کا گھر بنا لیتا ہے تو گھر بھی باقی رہے گا، اور وہ یعنی اس کا مالک وہ بھی اس میں عیش و آرام پائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ نصیحت کے کلام کا ایسا اثر ہوا کہ اس بادشاہ نے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور آخرت کمانے کے لیے اس نے خداوند عالم کی عبادت کی ابتدا کر دی۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اس نے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور آخرت کمانے لگا۔ آخرت کمانے کے لیے اس نے پروردگار عالم کی عبادت کی، بندگی میں وہ مشغول ہو گیا، اور اس زندگی میں چینج آ گیا، ایک بدلاؤ آ گیا، اس کی لائف، اس کی زندگی بدل گئی۔ کہاں وہ بادشاہ تھا اور کہاں وہ عبادت کرنے والا بندہ بن گیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ بادشاہ نے بادشاہت کو، تاج کو ٹھوکر مار دی، اور وہ پروردگار کے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی عبادت میں مصروف ہو گیا، اس کی بندگی میں مشغول ہو گیا۔ ہاں زانی گرامی، اس واقعے کو لکھنے کے بعد رائٹر نے لکھا ہے کہ واقعاً کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر نصیحت کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ بدل جاتے ہیں۔
مگر ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے، بہت ہی کم ہے جن پر نصیحتوں کا ایسا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پوری واقعے پر غور و فکر کریں تو ہم یہ غور و فکر کریں کہ آخر بادشاہ پر نصیحت کا اثر کب ہوا؟ اس پر اس کلام کا اثر تبھی ہوا جب اس نے سچے دل سے اس نصیحت کو نہ صرف سنا، غور و فکر کیا، سوچا۔ نصیحت سن کر، کانوں سے نصیحت سن کر بیٹھ نہیں گیا، مگر اس نے قلب سے، اس نے دل سے، سچے دل سے نصیحت کو سنا، اور سننے کے بعد غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد عمل کی منزل پر آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عزیزو ہم صرف اور صرف نصیحت سن لیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو اس نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دراصل نصیحت کا حقیقی فائدہ تو تبھی ہمیں نصیب ہوگا کہ جب ہم عمل کی منزل پر پہنچ جائیں۔ اور نصیحت سننا اور ہے اور نصیحت کو قبول کرنا اور ہے۔ اس نے صرف نصیحت کو سنا نہیں، اس نصیحت کو قبول کر لیا۔ ایک پل کے لیے ہم اس واقعے پر غور کریں، فکر کریں کہ اگر بادشاہ نے ایسا کیا ہوتا کہ اچھا تم نے تینوں نے جو بھی عیب نکالا ہے، ٹھیک ہے میں نے سن لیا، اب تم جا سکتے ہو، تم اپنا کام کرو۔ اگر صرف بادشاہ نے ان تینوں کی جو عیب انہوں نے بیان کیا باتوں کو سن لیا ہوتا اور اگر اس پر عمل نہ کیا ہوتا تو کیا اس کی زندگی بدل سکتی؟ نہیں نا۔ یعنی اس نے جو ہے باتوں کو سن کر صرف اور صرف کانوں تک ہی نہیں رکھا مگر دل سے سنا اور اس پر عمل کیا، تبھی وہ کامیاب ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں یہ فرمایا، بے شک وہ شفیق و مہربان عالم و تجربے کار نصیحت کرنے والا اس نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو نہ ماننا حسرت و یاس اور پشیمانی کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی نصیحت کو تم سنو کہ جو عالم ہے، تجربے کار ہے، مگر تم اس پر اگر کوئی عمل ہی نہ کرو، اس نصیحت کو مانو ہی نہیں، تو پھر پشیمانی کا سبب ہوگا عزیزو۔ پھر امام نے فرمایا کہ اس شخص کی نصیحت سنو جو تمہارے پاس اس کا ہدیہ لائے اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لو تاکہ وہ وقت ضرورت کام آئے۔ کتنی بہترین باتیں امام نے کہی ہے کہ نصیحت کا ہدیہ، گفٹ، تحفہ جو لے کر آئے تو تم اسے ذہن میں کیا کرو؟ محفوظ کر لو تاکہ وقت ضرورت یہ جو تم نے ذہن میں نصیحت رکھی ہے وہ تمہارے کام آئے۔ پھر تمہارے اوپر سب سے زیادہ مہربان و شفقت انسان وہ ہے جو تمہارے نفس کے خلاف تمہاری مدد کرے اور تمہارے دین کے بارے میں تمہیں سب سے زیادہ نصیحت کرے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے والا تمہارا مہربان ہے اور تمہارے اوپر احسان کرنے والا ہے۔ وہ اپنی نظر سے تمہاری زندگی کے انجام کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری کوتاہیوں کی نشاندہ کرنے والا ہے، پس اس کی اطاعت میں تمہاری سعادت پوشیدہ ہے اور اس کی نافرمانی میں تمہاری تباہی ہے۔ یعنی امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے مہربان سمجھو، وہ احسان کر رہا ہے۔ اگر اس کی اطاعت کرتے ہو تو سعادت ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، تو پھر تمہارے لیے تباہی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا، لیکن نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ سب کے سامنے نصیحت نہ کرے، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب کے سامنے تمہارا نصیحت کرنا اس کی نابودی کا باعث ہوگا، یعنی وہ نابود ہو جائے گا، یعنی سب کے سامنے اسے نصیحت نہ کریں۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ آنے کے بعد اس نے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، کیا تم عمل کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔
تب جا کر آپ نے نصیحت کی اور اسے کہا کہ کوئی بھی کام کرنے کا جب تم ارادہ کرو تو پہلے یہ سوچو کہ یہ کام نیک ہے یا نہیں۔ اگر نیک ہے تو تم اس کام کو کرنا، اور اگر نیک نہ ہو یہ کام تو پھر تم اس کام کو ہرگز نہ کرنا۔ یعنی پیغمبر خدا کے پاس اگر کوئی شخص نصیحت طلب کرنے کے لیے آتا ہے تو پیغمبر خدا پہلے اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے تم یہ ضمانت دو کہ تم عمل کرو گے، اور جب وہ کہتا ہے کہ ہاں میں عمل کروں گا تب جا کر پیغمبر خدا نے اس سے نصیحت کی ہے۔ یہ اہمیت بتا رہی ہے عزیزو یہ بات کہ عمل کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسی لیے پیغمبر خدا نے 3 مرتبہ پوچھا ہے عزیزو۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک اور مشہور واقعہ جو آپ نے بار بار سنا ہی ہوگا، لیکن آئیے تذکر کرے، یاد کرے اس واقعے کو کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کیا کہا، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ بڑی دور سے ٹریول کر کے بہت بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا، غصہ مت کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نصیحت کی کہ غصہ مت کیا کرو، تم غصہ نہ کرنا۔ اب یہ شخص قبیلے کی طرف واپس آیا، اور جب واپس آیا تو اس سے اطلاع ملی، ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کی قوم کے نوجوانوں نے دوسرے قبیلے کا کچھ مال جبرن لوٹ لیا تھا، جس کے جواب میں اس کے قبیلے کا بہت سارا مال دوسرے قبیلے والوں نے بھی لوٹ لیا، اور یہ لوٹ مار کا یہ سلسلہ اب اس وقت ایسی نازک منزل پر پہنچ گیا ہے کہ دونوں قبیلوں کے درمیان گھمسان لڑائی کی پوری تیاریاں ہو رہی ہے۔ وہ شخص سنتے ہی شدت غیظ و غضب کی وجہ سے آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی اسلحے کو زیب تن کیا اور میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے قبیلے والوں کا ساتھ دے سکے۔ بس اسی اثنا میں اسے خیال آیا کہ وہ ابھی تو مدینے گیا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کا جب اس نے مطالبہ کیا تھا تو حضرت نے نصیحت میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے غصے پر قابو رکھو۔ اب وہ کام کرنے سے پہلے غور کرنے لگا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے اسے اسلحہ اٹھانے پر مجبور کر دیا، آخر کیا بات ہے، کیوں وہ لڑنے مرنے اور خون کرنے پر آمادہ ہو گیا، غضبناک ہو گیا۔ ان تمام سوالوں کے بعد اسے یہ احساس ہو گیا کہ یہی تو وہ مناسب موقع ہے کہ جب مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مختصر جملے کی پیروی کرنی چاہیے، نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ بس وہ اپنے قبیلے والوں کی صف سے باہر نکلا، دوسرے قبیلے کے سردار کو آواز دی، اور اس کے قریب آتے ہی اس نے پوچھا، آخر کیا بات ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہیں؟ اب اس لڑائی کا مقصد اس مال کی تلافی ہے جو ہمارے قبیلے کے نوجوانوں نے بے وقوفی کی بنیاد پر تمہارے قبیلے کے لوگوں سے زبردستی چھین لیا ہے۔ تو آؤ میں تمہیں اس مال کی تلافی اپنی ذاتی مال اور اپنی ملکیت سے ہی کر دیتا ہوں۔ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائے۔ جب دوسرے قبیلے کے لوگوں نے اس شخص کی یہ عاقلانہ گفتگو سنی تو ان کی غیرت اور مردانگی جاگ اٹھے، اور وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ تجھ سے کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں جو لڑائی ہونے جا رہی تھی وہ لڑائی جو ہے رک گئی، اور اس کے بعد دونوں قبیلے کے لوگ خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ اس واقعے پر ذرا غور و فکر کرے ایک لمحے کے لیے کہ اگر وہ شخص غصے پر کنٹرول نہ کرتا، غصے کو ضبط نہ کرتا، پیغمبر خدا کی نصیحت پر عمل نہ کرتا تو نتیجہ کیا ہونے والا تھا؟ نتیجہ تو بہت بڑی لڑائی ہونے والی تھی۔ اگر یہ لڑائی ہوتی، اگر یہ جنگ ہوتی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ بہت سارے لوگوں کا خون بہہ جاتا،
بہت سارے لوگ زخمی ہو جاتے، عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے، کتنا نقصان، کتنا فساد اس زمین پر پھیل جاتا۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک نصیحت پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے خوشی خوشی لوٹ گئے اور یہ کوئی نقصان نہ ہوا۔ کبھی کبھی عزیزان گرامی ہماری ینگ جنریشن، جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، وہ ایک سوال ہم سے یہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ایک کے سدھر جانے سے کیا پورا سماج سدھر جائے گا؟ کیا اگر ہم جھوٹ کو چھوڑ دے، غصے کو چھوڑ دے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ نوجوان بچے ہم سے کہتے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں، سب غصہ کرتے ہیں، ہمارے ایک کے اچھے بن جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ واقعہ بہترین دلیل ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ اگر ایک انسان اپنے غصے کو ضبط کر لے نا عزیزان گرامی، تو یقیناً اب دیکھیں کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو گیا۔ ہم ہی یہ کہتے ہیں کبھی کبھی کہ میں ایک اگر بہتر بن جاؤں تو کیا سماج کو فائدہ ہوگا؟ ہاں ضرور ہوگا۔ یہ ایک شخص کے غصے کے ضبط کرنے سے کتنے لوگوں کی جان بچ گئی، کتنا نقصان ہونے سے بچ گیا عزیزان گرامی۔ صرف ایک انسان کا عمل، صرف ایک نصیحت کا یہ اثر تھا عزیزان گرامی۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے ایک نصیحت پر عمل کرنے سے، میرے ایک کے سدھر جانے سے، میرے ایک کے عمل کرنے سے کیا فرق ہوگا پورے سماج میں۔ بہت بڑا فرق پڑتا ہے عزیزان گرامی اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو۔ یقیناً یہ واقعہ کئی مرتبہ ضرور ہمارا سنا ہے، لیکن ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ غصے کے وقت کیا ہم پیغمبر خدا کی نصیحت ہے نا حدیثوں میں کہ غصہ نہ کریں، کیا ہم عمل کرتے ہیں ہماری اماموں کے قول پر؟ کیا ہم واقعاً ان نصیحتوں کو کہ جو ہم سنتے ہیں، کیا ہم ان سب پر عمل کرتے ہیں؟ یقیناً یہ مہینہ نفس سے جہاد کا مہینہ ہے، اپنے قلب کو قلب سلیم بنانے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس مہینے میں مولا کی مناجات پڑھتے ہیں، اور جو چھوٹی مناجات ہے اس کی ابتدا قرآن کی آیت سے ہو رہی ہے، تو قرآن کی آیت کے جس میں یقیناً یہ بیان کیا ہے، اور مولا نے بھی اپنی مناجات کی ابتدا اسی سے کی ہے کہ اس دن نہ تمہیں مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے کہ تم قلب سلیم لے کر خدا کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو ایسا قلب عزیزان گرامی کہ جس میں برائیاں نہ ہوں، اور اگر ہم ایک بھی اپنی برائی کو ضبط کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے بہترین جہاد کیا، اور وہ ہے جہاد اکبر۔ اور اگر اس جہاد میں کامیاب ہونا ہے تو اب سے ہم جب بھی کسی مجلس میں جائیں، کوئی درس سنیں، کسی علمی کلاس میں جائیں، تو نیت یہ رکھیں کہ جو نصیحتوں کو ہم سنیں گے، جو حدیثوں کو ہم سنیں گے، جو ائمہ کے قول ہم سنیں گے، اس پر ہم عمل کرنے کی نیت رکھیں۔ یہ نہیں عزیزان گرامی مثال میں اپنی مثال دوں کہ میں پہلے یہ پوچھوں کہ آج کون مجلس پڑھنے والے، اچھا یاسمین بن نورانی، وہ تو میری بہت اچھی دوست ہے، چلو میں اس کی مجلس سن لیتی ہوں۔ یعنی بس مجھے پتا چلا یہ بہن مجلس پڑھنے والی، اس کی مجلس کو بس میں نے بہت اچھا پڑھتی ہے، چلو سن لیتے ہیں۔ اچھا یہ فلاں پڑھنے والے ہیں، بہت اچھا، چلو سن لیتے ہیں، یا ثواب میں شرکت کر لیتے ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، جب ہم مجلسوں میں جائیں، جب ہم درس میں جائیں، جب ہم علم حاصل کرنے جائیں، تو پہلے تو مولا نے کہا یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اور دوسری اہم چیز یہ خیال کریں کہ جب بھی مجھے جانا ہے تو میں یہ نیت کروں کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، مجھے نصیحتوں سے اثر لینا ہے، مجھے اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے۔ اور اگر نصیحتوں کو قبول کرنا اور نصیحتوں پر عمل کرنا یہ نیت ہی میں نہیں ہوگا عزیزان گرامی، تو پھر کس طرح سے میں کوشش کروں گی؟ پہلے تو مجھے نیت کرنی ہوگی کہ ہر علم کے درس میں، ہر مجلسوں میں، جہاں بھی ہم مجلسوں میں جائیں، جہاں بھی ہم علم کے درس میں جائیں، جو آن لائن بھی سنیں، ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ، اور دعا کریں، کوشش کریں کہ پروردگار پہلے نیت کرتے ہیں کہ ہم جہاد اکبر کریں گے، اب نفس کی اصلاح کریں گے، روحانی بیماریوں کو ختم کریں گے۔ پہلے یہ نیت، اور اس کے بعد استقامت کے ساتھ انسان مسلسل کوشش کرتا رہے، مسلسل جو ہے اس کام میں آگے بڑھتا رہے، اور ضرور اسے کامیابی حاصل ہوگی۔
تو آج عزیزان گرامی ہم نے یہ سنا کہ نصیحت کرنے والے کا حق کیا ہے. خدا سے دعا کریں کہ ہمیں واقعاً یہ حق ادا کرنے کی توفیق عنایت ہو اور ہم جو بھی نصیحت سنیں اس پر عمل کریں. وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما، امام کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما، ان کے آوان انصار تابع فرما، ابدار شیوں میں سے قرار دے. پروردگارا ایسے کام کرنے کی توفیق دینا جس سے امام خوش ہوتے، اور ایسے کام کرنے سے پروردگار ہمیں روک لینا، ہمیں بچا لینا جس سے امام ناراض ہوتے ہیں. بس پروردگارا علم کامل، عمل کامل، اخلاق کامل، تقوی کامل، حکمت کامل عنایت فرما. مثل محمد و آل محمد جیسی زندگی، ان کی جیسی نیکی، ان کی جیسی توفیق، ان کی جیسی خیر، ان کو پروردگار شر سے بچائے، ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اے پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دینا، مرنے سے قبل صحیح سچی توبہ کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو بار بار حج و زیارت سے مشرف کر دینا. اے پروردگار بہترین شب قدر کی راتیں آ رہی ہے، ان راتوں کے لیے ہماری توفیقات میں اضافہ کر دینا. معرفت کے ساتھ تیری عبادت اور اطاعت کر کے تیری خوشنودی حاصل کر کے تیری رضا تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. دنیا اور آخرت میں کامیابی عنایت فرما. مالک جو بیمار ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہر بیمار کو صحت عاجلہ کاملہ عنایت فرما. ہم سب کو وسیع حلال طیب و طاہر روحانی جسمانی رزق عنایت فرما. کرونا وائرس کی اس وبا کو ہم سے دور کر دے، ہر مومنین کو حفظ و امان نصیب فرما. اس مشکل ترین وقت میں ہماری مدد کر کے ہمارے پروردگار اس مشکل کو سہل و آسانی میں تبدیل فرما. پروردگار سامعین کی تمام دلی تمناؤں کو پوری فرما، اور اس مہینے میں خصوصی طور پر ہمارے وقت میں برکت دے دے، وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما. તમામ તારીફ હમદો 27 ને લાયક એ વહદહુ લા શરીક છે, જેની તૌફીક થકી, જેના એહસાન થકી, જેના ફઝલ થકી, જેની મહેરબાનીઓ થકી અઝીઝો આપણે ગુનાહોના અસરાત અને કફારાતે ગુનાહનો આ દર્સ નંબર 19 શરૂ કરી રહ્યા છે. ખાલી કે કૌનો મકામ માલિક અરજો સમા પોતાની પાક કિતાબ કુરાન મજીદમાં સૂરે અનકબૂત આયત નંબર 45 માં ફરમાવી રહ્યો છે. ઉતલુ મા ઉહિય ઇલૈક મિનલ ખિતાબ વઅકીમ الصلاۃ ઇન્ન الصلاۃ તન્હા અનિલ ફહશાء વલમુનકર વલઝિક્રુલ્લાહ અકબર વલ્લાહુ યઅલમુ મા તશનઉન. હે રસૂલ, આ કિતાબમાંથી તારા તરફ જે વહી કરવામાં આવી છે તેનો પાઠ કર્યા કર અને નમાઝ પઢ્યા કર. નિસંશય નમાઝ નિર્લજપણા અને અયોગ્ય વર્તનથી એટલે કે બુરાઈઓ, બેશરમી, અશ્લીલતાથી અને મુનકર કામોથી એટલે કે મનાઈ કરેલા કામોથી, અયોગ્ય વર્તનથી બચાવે છે. અને તમે જે કાંઈ કરો છો તેને અલ્લાહ સારી પેઠે જાણે છે. અઝીઝાને ગિરામી, નમાઝ માટે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા કુરાનમાં કહે છે, ઇન્ન સ્વલાતી, ખરેખર નમાઝ તમામ બુરાઈઓને બેહયાઈથી બચાવે છે. ઇન્ન સ્વલાતી તન્હા અનિલ ફહશાء મુનકર, સમયસર વક્તની પાબંદીની સાથે પઢાયેલી નમાજો આ જગતની બુરાઈઓને, દુરાચારો સામે ઢાલ સમાન છે. આધુનિક યુગમાં, વર્તમાન સમયમાં જ્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ગુનાહ હદથી વધી ગયા છે, ગુનાના સાધનો વધી ગયા છે, ગુનાહ કરવા આસાન થઈ ગયા છે, ત્યારે આપણે સતત એ ફિક્રમાં રહીએ છીએ, એ સાધનોને માધ્યમોની શોધમાં રહીએ છીએ કે જે આપણને આ પ્રકારના ગુનાહ અને બુરાઈઓથી રક્ષણ આપે, ઢાલ આપે, આપણું ઈમાન સલામત રહે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા આયતમાં આપણને ખાતરી આપી છે, ઇન્ન સ્વલાતી, ખરેખર નમાઝ તમામ પ્રકારની બુરાઈઓની ગુનાહથી બચવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. એ વાત યાદ રહે. અઝીઝાની ગિરામી, કે જે શખ્સ છૂટથી કોઈ પણ શર્મ હયા વગર બુરાઈઓને ગુનાહ કરતો રહે છે એના માટે પછી નમાઝની પાબંદી કરવી મુશ્કેલ થઈ જાય છે, કારણ કે એના બુરા કાર્યો એને નમાઝ પડતા અટકાવશે. નમાઝની અદાયગી સામે એ બુરા કામો ઢાલ બની જશે.
નમાઝ યકીનન બુરા કામોથી બચાવે છે, પણ બુરા કામો પણ અઝીઝાની ગ્રામી નમાઝથી આપણને રોકી લે છે. ચાલો આપણે નમાઝના મહત્વને સારી રીતે સમજવા માટે શેખ અબ્બાસ કુમીની કિતાબ મનાઝિલુલ આખિરાનો એક પ્રસંગ જોઈએ, એક વાક્યો જોઈએ. એક શખ્સ મૃત્યુ પામે છે. દફન ક્રિયા પછી થતા કબરના સવાલ જવાબ દરમિયાન એને જણાવવામાં આવે છે કે કુલ 100 ન પડેલી નમાઝો બદલ તને સજા કરવામાં આવશે. તે 100 નમાઝ નથી પડી જિંદગીમાં. એ શખ્સ વારંવાર અલ્લાહ પાસે માફી માંગે છે. છેવટે એને ફરિશ્તો જણાવે છે કે અલ્લાહે તારી બધી ન પડેલી નમાઝની સજાને માફ કરી આપી છે, સિવાય કે એક નમાઝ જે તેણે વઝુ કર્યા વિના પઢી લીધી. નમાઝ તો પઢી હતી પણ વઝુ કર્યા વગર, ઇરાદાપૂર્વક બેદરકારીથી આચરેલું કૃત્ય હતું. જ્યારે કે અલ્લાહનો સ્પષ્ટ હુકમ છે કે નમાઝ વઝુ કરીને પડવી જોઈએ. એને નિરાતનો દમ લીધો કે જેટલી નમાઝ નથી પડી બધી તો અલ્લાહે માફ કરી દીધી. એક એવી પડી છે જે વઝુ વગર પડી છે, બસ એની ખાલી સજા મને મળશે. અને રાજી થઈ ગયો એ સજા મેળવવા માટે. પછી ફરિશ્તાઓએ પોતાની ગદા ઉપાડી કબર ઉપર એક ફટકો માર્યો. એની આખી કબર જ્વાળામુખીની જેમ ફાટી ગઈ અને હવે તે કયામત સુધી ભડકે બળતી રહેશે. ખુદા અમારા ગુનાહને કબીરા સગીરાને માફ કર્યા. 5 ગાના નમાઝ વક્તની પાબંદી સાથે, ખુશુ અને ખુશુ સાથે, આખરી સમજીને હુઝુરે કલમી સાથે પડવાની તોફીક. જે કઝા હોય એને અદાની તોફીક આપજે. નમાઝને તેના બતાવેલા સમયે એકાગ્રતાથી પડવી જોઈએ. જે લોકો નમાઝને સુબૂક સમજે છે, હલકી સમજે છે, એના મૂલ્યને ઓછું આંકે છે, એના મહત્વને નથી સમજતા, અથવા તો તેના કોઈ ભાગ કે શરતની કદરની પરવા નથી કરતા, જેમ કે વઝુ, કિબલો, લિબાસ વગેરે, તેને અરબીમાં મુસ્તખિફ કહે છે, જેનો શાબ્દિક અર્થ થાય છે હલકું ગણીને ચાલના. છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સ્વાદિક અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, નમાઝને હલકી ગણવાથી વધીને મોટો બીજો કોઈ ગુનાહ નથી. અઝીઝાની ગ્રામી, ઇમામે એમ નથી કહ્યું કે નમાઝ ન પડવી એ સૌથી ખરાબ ગુનાહ છે. ઇમામ કહે છે નમાઝને હલકી ગણવાથી, નમાઝને મહત્વ ના આપવું, બીજા કામને આપણે અગ્રતા આપીએ, એ સૌથી ખરાબ અને મોટો ગુનાહ છે. આ બાબત દર્શાવે છે ફક્ત નમાઝ પડવી એ જ અગત્યનું નથી, બલકે નમાઝને સહી રીતે, સમયસર, પૂરા સન્માનની સાથે, એહતરામની સાથે, આદરની સાથે પડવી જરૂરી છે. અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા પોતાની પાક કિતાબ કુરાન મજીદમાં સૂરે માઉનમાં, જે 107 નંબરનો સૂરો છે, એની 4 અને 5 આયતમાં ફરમાવે છે, વવૈલુલ લિલમુસલ્લીન અલ્લઝીના હુમ અન સલાતહિમ સાહૂન. અફસોસ છે, વૈલ છે એ નમાઝ પઢનારા માટે જે પોતાની નમાઝ બાબતે બેદરકાર રહે છે. મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે વરા ગુનાહો સામે ઢાલ છે. ગ્રામી, અંસારી જવાન રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની પાછળ નમાઝ પડતો. કેવી ખુશકિસ્મતી કહેવાય કે રહેમતુલ આલમીનની પાછળ નમાઝ પડવાનું નસીબ થાય. અઝીઝો, પણ આ માણસ અંસારી જવાન રસૂલ ખુદાની પાછળ નમાઝ પણ પડતો હતો અને ખરાબ કામ પણ કરતો હતો. લોકોએ આ વાતની જાણ રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને આપી. આપે ફરમાવ્યું, તેની નમાઝ તેને બુરા કામથી જરૂર દૂર રાખશે. થોડા દિવસ પછી તે જવાને પોતાના ગુનાહની તોબા કરી અને પરહેઝગાર બની ગયો. છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સ્વાદિક અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, જે કોઈ જાણવા ચાહે કે મારી નમાઝ અલ્લાહની બારગાહમાં કબૂલ થાય છે કે નહીં, મારી નમાઝ કબૂલ થાય છે કે નહીં, તો એ જોવે કે બુરા કામથી પરહેઝ કરે છે કે નહીં, એ સુધરી રહ્યો છે કે નહીં. તેની નમાઝ તેને જેટલા ગુનાહોથી દૂર રાખ્યો છે એટલી એની નમાઝ કબૂલિયતને દરજ્જે પહોંચી છે. જેમ જેમ નમાઝ કબૂલ થતી હશે એટલો આપણે ગુનાહથી દૂર થતા જશું. વરાની મંજિલ પર પહોંચવાનું છે. મૌલા ફરમાવે છે, વરા ગુનાહો સામે ઢાલ છે. વરા એ તકવાથી ઉચ્ચ દરજ્જો છે. અઝીઝાને ગ્રામી, જ્યાં ગુનાહ થવાનો ઇમ્કાન હોય, જ્યાં વાજીબાત છૂટવાનો ઇમ્કાન હોય, એવી જગ્યાએથી દૂર રહેવાનું નામ વરા છે. ઉચ્ચ પ્રકારનો તકવા, ગુનાહોથી બચવા માટેનો સાવચેતી ભર્યા માર્ગને વરા કહેવામાં આવે છે. અઝીઝો, ગુનાહથી બચવા માટેના આપણે રસ્તા જોઈ રહ્યા છે. એમાંથી એક રસ્તો આપણે જોયું નમાઝ, પંચગાના નમાઝ વક્તની પાબંદીની સાથે. બીજું આપણે જોયું વરા, એટલે કે તકવાનો ઉચ્ચ પ્રકાર, ગુનાહથી બચવા માટેનો સાવચેતી ભર્યો માર્ગ, ગુનાહથી બચાવશે આપણને. ત્રીજું આપણે જોઈએ સિલે રહેમ, અઝીઝાને ગ્રામી, અને નેકી.
આ સિલે રહેમ કેવી રીતે ગુનાહોથી બચાવે? હદીસમાં છે સિલે રહેમ અને નેકી હિસાબને આસાન બનાવે છે અને ગુનાહોથી મહેફૂઝ રાખે છે. અઝીઝો, સિલે રહેમ દીનનો જૂજ છે, કોઈ અદલા બદલી નથી. ખરાબ હોય કે સારા હોય, રિશ્તેદારો સાથે સારો વર્તાવ કરવો લાઝમી છે. તો સિલે રહેમ અને નેકી માસૂમ ફરમાવે છે કે હિસાબને આસાન કરી દે છે અને ગુનાહોથી મહેફૂઝ રાખે છે. મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 3 હદીસ નંબર 6701. હવે આપણે જોઈએ ઇતાઅત ફરમાબરદારી. તજલિયાતે હિકમતમાં પ્રકરણ નંબર 112 હદીસ નંબર 8 છે. મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે જ્યારે ઇતાઅત ઓછી થઈ જાય છે ત્યારે બુરાઈઓ વધી જાય છે. જ્યારે ઇતાઅત ઓછી થઈ જાય છે તો બુરાઈઓ વધી જાય છે. એવી જ રીતે ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે અલ્લાહ સુબ્હાનો તાલાની ઇતાઅત ગુનાહથી બચવાની ચાવી છે. અલ્લાહની ઇતાઅત ગુનાહથી બચવાની ચાવી છે અને કયામતની સુધારણા છે. આ હદીસ તજલિયાતે હિકમતની છે, પેજ નંબર 297 પર છે. અઝીઝાને ગ્રામી, અલ્લાહ તાલા પાક કિતાબ કુરાન મજીદમાં સૂરે આલે ઇમરાન 3 નંબરના સૂરામાં 31 નંબરની આયતમાં કહે છે, કુલ ઇન કુન્તુમ તુહિબ્બુનલ્લાહ ફત્તબિઉની યુહિબ્બુકુમુલ્લાહ વ યગફિર લકુમ જુનુબકુમ વલ્લાહુ ગફૂરુર રહીમ. એ રસૂલ કહી દો કે અગર તમે અલ્લાહને દોસ્ત રાખો છો તો મારી પેરવી કરો. અલ્લાહ પણ તમને દોસ્ત રાખશે અને તે તમારા ગુનાહોને માફ કરી આપશે. અને અલ્લાહ તો ખૂબ જ માફ કરનાર અને દયા કરનાર છે. અહીંયા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કીધું છે કે એ રસૂલ કહી દો કે અગર તમે અલ્લાહને દોસ્ત રાખો છો તો તમે મારી પેરવી કરો. એટલે કે અગર આપણે અલ્લાહને દોસ્ત રાખીએ છીએ તો આપણે રસૂલ ખુદાની પેરવી કરવી જોઈએ. હવે અગર આપણે રસૂલ ખુદાની પેરવી કરશું, અલ્લાહ પણ આપણે દોસ્ત રાખશે ને આપણા ગુનાહોને માફ કરી દેશે. અને અલ્લાહ ખૂબ જ માફ કરનાર, દયા કરનાર છે. એનો મતલબ એ છે કે આપણે અલ્લાહના રસૂલની ઇતાઅત કરશું તો આપણા ગુનાહ માફ થઈ જશે. અઝીઝાની ગ્રામી, મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, તજલિયાતે હિકમતની આ પ્રકરણ 75ની હદીસ નંબર 3 છે. મૌલા ફરમાવે છે, જાણી લો કે તકવા વડે ગુનાહોના ડંખને તોડી શકાય છે. તકવા વડે ગુનાહોના ડંખને તોડી શકાય છે. મૌલા ફરમાવે છે, બિતકવા કોરિનતિલ ઇસ્મતો, ઇસ્મતને તકવાની સાથે જોડી દેવામાં આવી છે. એટલે કે ગુનાહોની પાકીઝગીને તકવાની સાથે જોડી દેવામાં આવી છે. ખુદા આપણને ખૌફે ખુદા અતા ફરમાવે. અઝીઝાની ગ્રામી, રસૂલે ખુદાની એક હદીસ છે, તહેજીબુલ ઇસ્લામ ઉર્દુ પેજ 522 પર રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે દૌલતમંદી ગુનાહોથી બચવામાં અને તકવા ધારણ કરવામાં સૌથી સારો મદદગાર છે. દૌલતમંદી ગુનાહોથી બચવામાં અને તકવા ધારણ કરવામાં સૌથી સારો મદદ. ખુદા આપણને એવી દૌલતમંદી અતા ફરમાવે કે જે આપણને ગુનાહથી બચવામાં અને તકવા ધારણ કરવામાં સૌથી વધારે મદદગાર બને. અઝીઝો, મૌલા અલી ઇસ્લામની હદીસ છે જે તજલિયાતે હિકમતની છે. હદીસ નંબર 37 છે અને પ્રકરણ નંબર 188. ઇમામ ફરમાવે છે, તારા માલને ગુનાહના કામોમાં ખર્ચ ન કરીશ. તારા માલને ગુનાહના કામોમાં ખર્ચ ન કરીશ, નહીતર પછી તું તારા પરવદિગારની સમક્ષ અમલ વિના જ જતો રહીશ. તારા માલને ગુનાહના કામોમાં ખર્ચ ન કરજે, નહીતર પછી તું તારા પરવદિગારની સમક્ષ અમલ વિના જ જતો રહીશ. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, માલની પુષ્કળતા દિલોને ખરાબ કરી નાખે છે અને ગુનાહોને ભૂલવાડી દે છે. તો આપણને બે વસ્તુ સમજમાં આવી કે દૌલતમંદી ગુનાહથી બચવામાં મદદરૂપ પણ છે, તકવા ધારણ કરવામાં પણ મદદગાર છે, અને માલની પુષ્કળતા દિલોને ખરાબ કરવા વાળી પણ છે અને ગુનાહોને ભૂલવાડી દેવા વાળી પણ છે. હવે આપણા હાથમાં છે કે આપણે માલને કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ ને એનાથી શું ફાયદો લઈએ છીએ. મૌલા ફરમાવે છે, માલની પુષ્કળતા દિલોને ખરાબ કરી નાખે છે, ગુનાહોને ભૂલવાડી દે છે. અઝીઝાની ગ્રામી, હંમેશા આપણે ગુનાહના પરિણામ ઉપર નજર રાખવી જોઈએ. ગુનાહની લજ્જતો તો ખતમ થઈ જાય છે, એનો અઝાબ બાકી રહી જાય છે. જ્યારે કે નેકી કરવામાં, ઇબાદત કરવામાં
આપણને જે શ્રમ પડે છે, આપણને જે તકલીફ પડે છે, એ ખતમ થઈ જાય છે અને અજર બાકી રહી જાય છે. મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, ઉસ્કુરુ ઇનકિતાઇલ લઝ્ઝાત વ બકાઇત તબિઆત. આનંદ અને મજાના ખત્મ થઈ જવાને અને પરિણામ અને અસરોને યાદ રાખજો. કહેવાનો મતલબ એ છે કે ગુનાહનો આનંદ, ગુનાની મજા ખતમ થઈ જવાને અને ગુનાહ પછીના જે અસર છે એનું પરિણામ અને અસરને તમે યાદ રાખજો કે આ ખતમ થઈ જવા વાળી છે મજા તો, પણ અસર બાકી રહી જશે, અઝાબ બાકી રહી જશે. ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામની એક હદીસ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 6 પેજ નંબર 513 પર છે કે અલ એતિબારો યુફીદુલ ઇસ્મત. સમાજમાં ગુનાહોના પરિણામો અને અસરો જોઈને બોધપાઠ અને નસીહત હાસિલ કરવી એ ઇસ્મતને ફાયદો પહોંચાડે છે. બોધપાઠ અને નસીહત હાસિલ કરવી એ ઇસ્મતને ફાયદો પહોંચાડે, એટલે ગુનાથી પાકીઝા રહેવામાં મદદરૂપ થાય છે. અઝીઝાની ગ્રામી, ગુનાહ કરીને તોબા કરવા કરતા ગુનાહથી બચવું આસાન છે. તો આપણે કઈ રીતે ગુનાહથી બચી શકીએ? એક બીજું આપણે જોઈએ. તજલિયાત હિકમતમાં એક પ્રકરણ છે, એ પ્રકરણનું નામ છે હિસાબ. પ્રકરણ નંબર 62 છે ને હદીસ નંબર 10. એમાં મૌલા ફરમાવે છે, જે પોતાના નફ્સનો હિસાબ કરે છે તે પોતાની ખામીઓથી માહિતગાર થાય છે અને પોતાના ગુનાહો પર અંકુશ મેળવે છે, જેથી તે ગુનાહોની માત્રામાં ઘટાડો કરે છે અને ખામીઓની સુધારણા કરે છે. ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે આવતા દર્સમાં નફ્સના હિસાબ વિશે વધારે જોશું. આજે આપણે દુઆ કરીએ, ખુદા અમને હર રાત, હર વખતે હિસાબ લેવાની તૌફીક આપજે. નમાઝ આખરી સમજીને હુઝુરે કલ્બની સાથે, ખુશુ અને ખુશૂસ સાથે અદા કરવાની તૌફીક આપજે. ગુનાહના પરિણામો પર નજર રાખવાની તૌફીક આપજે. પરવદિગાર, તારી આખરી હુજ્જતના ઝુહૂરમાં તાજીલ ફરમાવ. મરીઝોને શિફા અને મરહૂમોની મગફિરત ફરમાવ. રબ્બના તक़બ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. સુબહાન રબ્બિકા રબ્બિલ ઇઝ્ઝતિ અમ્મા યસિફૂન વસ્સલામુન અલલ મુરસલીન વલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન બિરહ્મતિકા યા અરહમર રાહિમીન. અલ્લાहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु. Ramadan, 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 Ramadan.